ابا جی کھانا نہیں کھا لیں بیٹی کھانا نہیں کھائے گی۔ اس کی اگر شادی آپ نے کر دی ہے بلاسپور میں جناب والا رودرپور غدرپور میں دور بھی شادی اگر کر دی، اسے پتہ چل جائے میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، دوڑی دوڑی چلی آئے گی بیٹی۔ بیٹی کے دل میں اللہ نے اپنے باپ کے لیے محبتوں کا پھوٹتا ہوا سمندر رکھا ہے۔ اور تو بیٹیاں تو پہلے ہی سے محبت کرتی تھیں، مگر باپ کیسے ہوتے تھے؟ وہ لے جاتے تھے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور اس بیٹی کو کیا پتا، اب وہ کہتے تھے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ جنگلات دیکھو، وادیاں دیکھو، اور وہ پھر وہیں سے وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو زور سے دھکا مارتے تھے، اور وہ بچی زمین پہ آنے سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ جاتی تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا سماج تھا۔ اور پھر حضور نے کیسا نظام بدل دیا کہ آج تم باپ ہو، اب اس کی اولاد میں بیٹی ہو یا بیٹا، وہ باپ یوں گود میں اچھالتا ہوا میں یوں، تو بیٹی روتی نہیں نہ بیٹا روتا، کیونکہ انہیں پتا ہے جو ہمیں اچھال رہا ہے وہ خود تو گر جائے گا، ہمیں نہیں گرنے دے گا۔ جو تم میں سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں وہ اس درد کو سمجھیں گے، اور یہ بھی بتاؤں جو تم میں سے یتیم ہو چکے ہیں یا جن کے سروں پہ باپ کا ماں کا یا دونوں کا سایہ اڑ چکا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب تک باپ تھا ہمارا گھر آباد تھا، آج باپ نہیں ہے تو گھر کاٹنے کو توڑتا ہے۔ ارے ان بچوں سے پوچھو جن بچوں کے سروں سے دست شفقت باپ کا اٹھا لیا جاتا ہے کہ انہیں ہر تہوار کے موقع پہ اپنے باپ کی کتنی یاد آتی ہے کہ ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی گاڑی پہ لے کے گھومتا، بازاروں میں لے کے جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر صاحبو یہ سارا نظام بدلنے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک وہ دور تھا، تصور کریں، جب بیٹیوں کو زمین میں بھی گاڑا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ کیا بولتے ہیں، مسند دارمی میں ایک حدیث شریف ہے کہ ایک صاحب آئے، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ اپنی غلطی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میری غلطی معاف ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ تم نے کیا غلطی کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میں بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرنے والوں میں بھی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میں تجارت سے واپس آیا تو میرے گھر میں 3 یا 4 یا 5 سال کہا اتنی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، میری بیوی اسے کھلا رہی تھی، اپنی آغوش میں وہ لوریاں سنا رہی تھی۔ میں آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، چونکہ وہ تو بچی کی ماں تھی، وہ جانتی تھی اگر میں ریئلٹی بتاؤں گی، میں سچائی بتاؤں گی تو یہ ظالم باپ اسے زمین میں دفن کر دے گا، اس لیے یا رسول اللہ اس نے مجھ سے کذب بیانی کی، خلاف واقعہ بات کہی، اور کہا یہ اپنی بیٹی نہیں ہے بلکہ پڑوس کی بچی ہے، کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میری بچی اتنی خوبصورت تھی، اس قدر اللہ نے اس کو جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبیوں سے نوازا تھا، وہ اتنی پیاری پیاری باتیں کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، میں بھی شفقتوں کے دریا بہانے لگا۔ اب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میری بیٹی ہے، میں ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کاش یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کتنا اچھا رہتا۔ میری بیوی کو ایسا لگا کہ میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو گیا ہے، جو کہ ہو بھی گیا تھا۔ اب میری بیوی نے یہ سوچ کر کے کہ اب تو یہ محبت کرنے لگے ہیں، اب سچائی بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سچائی بتا دی اور کہا اے میرے سرتاج ناراض نہ ہونا، تم مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے تھے تمہارے پیٹ میں جو امید پل رہی ہے، میری جو امانت پل رہی ہے، اگر وہ بیٹا ہو تب تو ٹھیک ہے، بیٹی ہو تو اس کو دفن کرا دینا۔ جب تم پلٹ کر کے آئے تو میں نے تم سے یہ کہہ دیا کہ میں نے دفن کرا دیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے دفن نہیں کرایا تھا۔ یہ جو ہمارے گھر میں بچی ہے دراصل یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں آقا جب میں نے اتنا سنا تو میرا تیور ہی بدل گیا، میرا رنگ ہی بدل گیا، وہ جاہلیت میرے ذہن میں دوڑ کے آ گئی، وہ جو ہمارے وہاں رواج تھا وہ دوڑ کے آ گیا۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو سچ نہیں بتایا، جیسے اس نے مجھ سے سچ چھپایا ویسے ہی میں نے بھی اس سے سچ چھپایا، اور میں نے محبتوں ہی کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بول کے یہ کہا کہ میں اس کو دعوت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں، تم تیار کر دو۔ میری بیوی نے اسے تیار کیا، میں اس کو لے کر کے گیا، ایک سنگلاخ میدان میں پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میری بچی بار بار کہتی ہے ابا جی مجھے بھوک لگی ہے، تم نے تو دعوت کے لیے بولا تھا، وہ گھر کب آئے گا جس گھر میں جا کر کے ہم کھانا تناول کریں گے؟ میں اپنی بیٹی کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں سے ریت ہٹا رہا تھا، وہ گڑھا کھود رہا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے اس کی باتیں یاد آتی ہیں تو آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے کہ میرے ماتھے پہ جو پسینہ آ رہا تھا وہ ننھی سی بچی اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کر رہی تھی، اور وہ جو گڑھا تھا جو میں ہاتھوں
کھود رہا تھا اس گڑھے سے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی اور کہتی تھی ابا جی میں تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں کام میں. وہ تو اس قدر محبت اس کے دل میں اللہ نے عطا فرمائی اپنے والد کے لیے, مگر ہمارا سماج ایسا سڑا ہوا سماج تھا, ایسا سخت دل سماج تھا کہ ہمیں خیال نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ یا رسول اللہ میں نے جب وہ گڑھا پورا کھود لیا اور اس کے یعنی اس کی جسامت کے اعتبار سے, اس کی لمبائی کے اعتبار سے وہ جب گڑھا کھود کے مکمل ہو گیا, مہتوش والو ذرا سوچو, تصور کرو وہ کیسے لوگ تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچی کو پکڑا, اس زمین میں میں نے گاڑنا شروع کر دیا, اس بچی نے رونا شروع کر دیا. وہ سمجھ گئی کہ میرا باپ مجھے زمین میں گاڑ رہا ہے. وہ بچی میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ابا جی مجھے زمین میں نہ گاڑو, میں دعوت کا کبھی مطالبہ نہیں کروں گی, اے ابا مجھے واپس لے کے چلو, میری ماں کا روتے روتے برا حال ہو جائے گا. وہ منت سماجت کرتی رہی اور میں زمین میں دابتا رہا, یہاں تک کہ مٹی جب سینے تک آ گئی اور اس کا صرف اوپر کا حصہ باقی بچا. اب میری بیٹی کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے, یہ مجھے زمین میں دفن کرنے کے بعد بھی دم لے گا. کہتے ہیں اب میری بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھا, روتے ہوئے دیکھا, اور وہ اپنے لبوں سے جو کہہ رہی تھی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, مگر مہتوش والوں وہ جانتے ہو کیا کہہ رہی ہوگی. یقین خدا کی بارگاہ میں وہ بچی یہی دعائیں کر رہی ہوگی, یا اللہ ہمیں بچانے والے کو بھیج دے, یا اللہ ہمارے سروں پہ دست سے شفقت رکھنے والوں کو بھیج دے, یا اللہ ہماری عظمت رفتہ کو واپس کرنے والے کو بھیج دے, بیٹیوں کا مقام سمجھانے والے کو بھیج دے. اس بیٹی کی دعائیں اس طرح سے باب اجابت سے ٹکرا رہی تھی کہ ہمیں مٹانے کی حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی, کلیجہ چیر لے گی جو دعا دل سے نکلے گی. اس بیٹی کی دعائیں آسمان سے ٹکرا رہی ہیں. ادھر اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئیں. حضور نے فرمایا ایک دفعہ اور سنا. اس نے دوسری دفعہ یہ واقعہ سنایا, اور خیر حضور نے کہا تو تم نے ایمان قبول کر لیا. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے, گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں. حضور نے کہا تم نے اسلام قبول کر لیا اس لیے تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. مگر میرے آقا بھی رونے لگے تھے. وہ کیسا دور تھا میرے ساتھیوں, تصور کرو اور سوچو. اور پھر حضور جب تشریف لائے, اللہ اکبر, میرے نبی نے بیٹیوں کو ایسا مقام عطا فرمایا, ایسا مقام عطا فرمایا. ارے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرما دی ہیں, اور حضور کی سنتان, حضور کی آل اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نہیں چلائی ہے, بیٹی فاطمہ زہرا سے چلائی ہے. اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے, اے دنیا والوں اگر بیٹیاں عظمتوں والی نہ ہوتی تو میرے محبوب کا نسب بیٹی فاطمہ زہرا سے نہ چلا جاتا. لہذا چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے, چمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر. آؤ میں تمہیں تیزی کے ساتھ ایک حدیث اور سناتا چلوں تاکہ تمہیں مزید اس کا اندازہ ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ولادت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں امام طبرانی المتوفی 360 ہجری معجم طبرانی میں لے کر کے آئے, اور اسی حدیث شریف کو امام بزار المتوفی 292 ہجری مسند بزار میں لے کر کے آئے, اور اسی حدیث شریف کو جناب والا امام حاکم المتوفی 405 ہجری مستدرک میں لے کر کے آئے, اور جناب والا اسی حدیث شریف کو اور بھی اصول القابہ کے اندر بھی حدیث آئی, اور بھی بہت ساری کتابوں میں. عن سعد بن ناجیہ قال قدمت على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت وعلمني آیات من القرآن وقلت یا رسول اللہ انی عملت اعمالا فهل لي فيها من اجر فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما عملت قلت یا رسول اللہ ولت ناقتان لي عشراوان فخرجت ابتغيهما على جمل لي الى آخر الحدیث. پورا مجمع بلند آواز سے نبی کی حدیث کے نام پہ جھوم کے بول دے سبحان اللہ, اور زور سے بولو. حدیث اور سنتے چلو. امام مسلم المتوفی 261 ہجری مسلم شریف کتاب